السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور رات ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں اور ہماری مساجد میں اور ہمارے گھروں میں لوگوں نے جس طرح چراغاں کیا وہ اپنی مثالات۔ آج بھی صبح جب میں نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ رات بھر گلیوں کو سجانے میں مصروف ہیں، اور جب میں مسجد جا رہا تھا تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ اسی کام میں مصروف کار۔ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ہم کیسے اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ہم کیسی امت ہیں، ہمارا دعوی محبت اپنے نبی سے کتنا مخلص ہے، اور ہمیں ہمارے عقائد اور ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، جو سنتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جو واجب ہیں ان کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور جو نفل ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھ رہے۔ اور ہم کیا یہی عبادت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنے گلی محلوں کو سجائیں، اپنی مساجد کو دلہن بنائیں، اور نبی کی حضور نبی کی شان میں قصیدے کہیں اور عملی طور پر ہم زیرو ہوں، اللہ کے نبی کی ہم نعتیں پڑھیں اور کردار ہمارا اس سے بالکل مختلف ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور نماز ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اور لوگوں سے چندہ مانگ کر گلی گلی، ہر گلی میں، ہر گھر میں سے اللہ کے نبی کے نام پر کہ ہم نے گلی کو سجانا ہے، ہماری مدد کریں، اور وہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک رات یا ایک دن کے لیے آپ اس کو سجاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے لگایا ہوتا ہے، جھنڈیاں لگائیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جیسے بہت سے بچے میں نے دیکھا کل شام، وہ گلی محلوں میں کوئی پہاڑی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نماز کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ آج بھی بمشکل
ہمارے جو جامع مسجد صدیقیہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 صفحے یعنی کہ مکمل ہوں گی، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ میں ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ان نوجوانوں کو اور ان مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ نماز ایک بہت اہم فرض ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان دی جائے اور میں جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے ملتی جلتی احادیث اور بھی بہت سی ہیں، یعنی کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ 750 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور 1 سال کے بعد ایک دن مناتے ہیں اور خوب مناتے ہیں، اور اس دن بھی نہ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 گھنٹے تو درود بھی نہیں بھیج رہے، حالانکہ درود و سلام کی بہت برکتیں ہیں، اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ بذات خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس طرح دوسرے حکم ہیں اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کو حکم ہے، اور ترغیب دلانے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یہ کتنا، اس کی فضیلت کتنی اہم ہے اور کتنا اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن افسوس ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ، مانتے ہیں سب کچھ، اور عملی میدان میں ہم بالکل زیرو۔ خدا کے بندو،
5-10 منٹ کے لیے اللہ کی نبی کی شان میں نعت پڑھ لینی، اللہ کی ثنا بیان کر دینی، اس کا ثواب ضرور ہے، یقیناً اس کا اجر ضرور آپ کو ملے گا۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں کیا کوئی وقت اس کے لیے متعین کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، آپ درود و سلام کی محفل سجا سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے درود و سلام کا ذکر ہوتا رہے، تو پھر آپ دیکھیں میرے اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے، میرے اللہ کی ذات آپ کو اپنی نعمتوں سے کس طرح نوازتی ہے، آپ کے زندگی میں سے، آپ کی زندگی میں سے دکھ، غم، مصیبتوں اور پریشانیوں کا قلع کما کس طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو خبر تک نہیں ہوگی۔ لیکن بات وہی ہے عمل کی۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے مسجد میں، نماز پڑھنے ہم نہیں جاتے، اور آج ہم جو جلوس نکلیں گے مساجد میں سے اور شہر کا رخ کریں گے، وہ ایک چکر لگا کے آ جائیں گے، اس پہ درود و سلام اور نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ نہ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے یا تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے کسی کی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ انہوں نے جلوس نکالے ہوں اور انہوں نے اس طرح گلی محلوں اور اپنے گھروں کو سجایا ہو۔ تو آگے سے ہم جو دلائل دیتے ہیں، جن کو میں من گھڑت دلائل کہوں گا، کیوں کہ ہم تو صرف پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ کے نبی کے حکم، اس کے علاوہ ہم پابند نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، میری اور میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، اور میرے اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور میرے صحابہ کی پیروی، اس کے آگے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ قرآن پاک میں جہاد کی آیت موجود ہے اور ہم نے وہ ترک کر دیا ہوا، مسواک میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو، ہم اس کو سر عام کرتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے پردے کا، اور ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے عزیز و احباب ہیں، انہوں نے پردے کو چاک چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ پردہ چاک نہیں ہوا، اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری ہیں ہم نے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اپنے اعمال کی بدولت، اپنے افعال کی بدولت، اپنے کردار کی بدولت، اور ہم ہیں اللہ کے نبی کے عاشق، ہم ہیں اللہ کے نبی کے عاشق، نام کے عاشق، دکھاوے کے عاشق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر میرا اللہ اور میرے اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میری جان فدا امی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کروڑوں اربوں درود و سلام ان پر، جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آپ بھی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود بھیجو، پڑھو، اتنا ذکر کرو کہ فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ اتنا درود بھیجو، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے ہر دم ہر جگہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، گندگی کی جگہ پہ نہیں، پاکیزہ جگہ پر اور پاکیزگی کی حالت میں۔ مراد ہر وقت باوضو رہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ و ہم سے راضی ہو، اور آپ اور میری دعا ہے اس موقع پر، آج کے دن کے حوالے سے، اے اللہ اپنے اس مبارک دن کے حوالے سے، جس دن تو نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اس دن کی برکات سے ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب مسلمانوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں سے ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ان کو معاف کر کے ان کی جگہ پہ ہماری جھولیوں کو نیکیوں سے بھر۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم سے جو کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ ہمارے دوست احباب بہن بھائی جو کسی قسم کی بھی پیچیدہ پوشیدہ بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرما اور ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔